السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے، کسی بھائی نے بھیجا ہے کہ عورتوں کا سڑکوں پر موٹر سائیکل چلانا اور کار وغیرہ چلانا یہ کیسا ہے؟ تو میرا بھائی، اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ عورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں جنگوں میں جدھر بھی سرکار غزوے پہ جاتے تھے یا صحابہ کرام جنگ پہ جاتے تھے تو وہ عورتیں بھی ساتھ جاتی تھیں اور وہاں زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں اور پانی وغیرہ پلاتی تھیں۔ یہ کتنے کام عورتیں کرتی تھیں اور خیموں میں رہتی تھیں۔ جو کوئی اگر شہید ہو جائے تو اس کو بھی اٹھا کر پیچھے لے جاتی تھیں۔ تو اس طرح عورتوں کا کام کرنا، سڑک پر جانا آنا، اس سے اسلام نے منع نہیں کیا، نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ تو باقی رہ گیا جیسے موٹر سائیکل چلانا ہے تو وہ ٹریفک قوانین کے مطابق ہو تو اس میں دونوں کام صحیح رہتے ہیں کہ عورت ایک تو کپڑے ایسے نہ پہنے جیسے عریانی ہو، کھلے کھلے کپڑے پہنے، اور جس طرح اس میں لازمی ہے کہ ہیلمٹ پہننا، تو اس سے عورت کو حجاب کرنے کی بھی ضرورت نہیں، نقاب بنانے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہیلمٹ پہن لے، اس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ کون ہے کون نہیں ہے، اور پردہ بھی رہتا ہے بالکل، اور حفاظت بھی رہتی ہے کہ اگر گر جائے تو سر میں چوٹ نہیں آتی۔ اور ٹریفک قوانین میں یہ لازمی ہے کہ ہیلمٹ پہنو۔ تو اس طرح قوانین کے مطابق عورت ہیلمٹ پہن کر جائے آئے، اس کی مجبوری ہے۔ نہیں تو اگر وہ خود نہیں یہ کام کرتی، موٹر سائیکل پر نہیں جاتی، جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہے، یونیورسٹی میں بچی جاتی ہے یا کالج جاتی ہے تو وہ خود چلی جائے گی، اور نہیں تو رکشہ یا ویگن وغیرہ لگانا پڑے گی، خرچہ کتنا زیادہ ہوگا اور وقت بھی ضائع ہوگا۔ تو پھر اکیلی اگر جا رہی ہے تو موٹر سائیکل پہ تو آرام سے چلی جائے گی، اس کا خرچہ بھی کم ہوگا۔ تو اس سے اسلام نے منع نہیں کیا۔ تو ویسے بازار جانے کے لیے بھی عورت گھر میں اگر اکیلی ہے، بچے چھوٹے ہیں، میاں باہر رہتے ہیں، تو اس کا اگر ڈرائیور کے ساتھ جائے گی تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ کار میں ڈرائیور کے ساتھ اکیلی عورت بیٹھے، وہ غیر محرم ہے۔ جس طرح ایک حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر پر تشریف فرما نہیں تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ملنے کے لیے آئے تو آپ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کے پاس بیٹھ گئے سرکار کے انتظار میں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو پھر مل کر چلا جاؤں گا۔ تو جب آپ تشریف لائے تو آپ فرمانے لگے دیکھ کر کہ ابو بکر، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ہوں اور میری بیٹی عائشہ ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا آپ نے شیطان کو بوڑھا سمجھ لیا؟ کہ آخری زمانے میں تو ایسے سکینڈل بنیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بھی آدمی اکیلا غیر محرم آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے تو 70 شیطان اس کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، تو جو دونوں طرف وسوسے دیتے ہیں، مردوں کو اور عورتوں کو۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ غیر محرم مرد کو گھر میں نہ آنے دو، علیحدہ بٹھاؤ، جیسے آج کل بیٹھک ہوتا ہے گھر میں، بیٹھک میں بٹھاؤ، تو اس طرح عورتوں میں بالکل نہیں لے کے آؤ۔ تو جب عورت اکیلی ہوگی اور ڈرائیور بھی ہوگا، اب دونوں اکیلے بیٹھیں گے، تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اور خواجہ غریب نواز کا صلی اللہ علیہ عزیز کا فرمان پاک ہے کہ عورت اور تنہائی کو یکجا نہ ہونے دو، بے شک آپ اسے قرآن کی تعلیم کیوں نہ دے رہے ہوں، اور وہ عورت بھی وقت کی رابعہ کیوں نہ ہو، رابعہ زمانہ کیوں نہ ہو، تو عورت کو اور تنہائی کو ایک جگہ مت ہونے دو، کیونکہ شیطان جو ہے یہ برگلائے گا۔ جیسے آج کل کتنے مولوی ایسے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ ان کے ایسے سکینڈل بنتے ہیں اور اخباروں وغیرہ میں ہوتے ہیں،
تو یہ صرف اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ تنہائی میں قرآن پڑھاتے ہیں تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے تنہائی میں عورت یا غیر مرد کا ہونا اس سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے، اولیاء کرام نے منع فرمایا ہے۔ تو عورت اگر گھر میں ایسے اکیلی رہتی ہے تو بالکل اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کار اگر چلا سکتی ہے اور کار بھی اس کی اپنی ہے تو وہ جائے، اپنا جو بھی کام ہے کر کے آ جائے۔ اور کالج یونیورسٹی اگر کوئی لڑکی جاتی ہے تو اس کا کوئی ایسا بندوبست نہیں ہے تو وہ موٹر سائیکل چلا کر جا سکتی ہے، لیکن ہیلمٹ پہنے اور قوانین کے مطابق کپڑے بھی ایسے نہ پہنے جس سے عریانی ظاہر ہو۔ تو اس میں میرا بھائی کوئی حرج نہیں ہے، کام کرنا چاہیے، اور جس میں آسانی ہے بالکل کرنا چاہیے۔ اور بے حیائی یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ہر مرد ہو یا عورت اس کے اندر ہے، یہ روڈ پر نہیں۔ وہ کتنی عورتیں اور مرد گھروں میں ہی رہتے ہیں لیکن کتنی غلط کاموں میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ تو بھائی آدمی کے الاعمال بالنیات، نیت کے اوپر ہے کہ اس کی اگر نیت صاف ہے تو نہ سڑک پر کوئی خطرہ ہے نہ گھر میں کوئی خطرہ ہے۔ اگر اس کی نیت خراب ہے تو پھر بھائی ہر جگہ ہی خطرہ ہے۔ تو اس طرح اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت کار چلائے یا موٹر سائیکل چلائے۔ تو موٹر سائیکل ہو کیونکہ وہ پھر ایسے اظہار ہوتا ہے تو ہیلمٹ ضرور پہن لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رسول دین کی سمجھ عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔